اور ان کے اندر صرف اخلاقی تباہی نہیں ہوگی بلکہ توحید ان کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ دِينِ آبَائِهِمْ، جو ان کے پرانے آباء و اجداد جو تھے، جس طرح وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بخاری اور مسلم کی ہے، کہ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات النساء دوس علی ذی الخلصہ، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ذی الخلصہ نامی جو بت ہے وہاں پر دوس قبیلے کی عورتیں جو ہے وہ اس کے ارد گرد ڈانس کرنا نہیں شروع کر دیں گے، ان بتوں کے ارد گرد۔ اور اس کی تفصیل صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَبْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ، ایسے گندے اور بدکار لوگ ہوں گے کہ جن کی عقلیں پرندوں کی طرح ہلکی ہوں گی۔ پرندے ہلکے ہوتے ہیں تو آسمان میں تیرتے ہیں، پرندوں کی طرح ہلکی ہوں گی۔ وَأَحْلَامُ السَّبَاعِ، لیکن ان کے دل وحشی درندوں کی طرح ہوں گے۔ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا، نہ وہ کسی نیکی کو جانتے ہوں گے نہ وہ کسی برائی کو برائی سمجھیں گے، نہ نیکی کو نیکی سمجھیں گے۔ فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر اسی حالت میں شیطان جو ہے وہ کسی انسانی شکل میں آئے گا۔ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ، وہ کہے گا میری بات نہیں تم مانتے، میں تمہیں کیا کہتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ أَلَا تَسْتَحْيُونَ، تمہیں حیا نہیں آتی کہ میں جو بات کہتا ہوں تم مانتے نہیں۔ وہ کہیں گے ہاں جی بتائیے حضور آپ کیا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وہ ان کو بتوں کی عبادت کا حکم دے گا۔ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ دَارَةٌ، اور وہ بتوں کی عبادت میں ہی لگیں گے، بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے، اور اللہ رب العزت اسی پہ ان کو رزق بھی دے گا اور ان کی بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہوگی، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ سور پھونک دیں گے اور ان پہ موت آ جائے گی، سارے مر جائیں گے۔ تو یہی حالت ہوگی۔ اور یہاں تک کہ جو دوسری عبادت ہے دین کی، کوئی عبادت باقی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ یدرس الاسلام کما یدرس وسیع الثوب، کہ اسلام اس طرح پرانا ہو جائے گا جس طرح کپڑے کے اوپر کوئی کڑھائی یا کپڑے کے اوپر کوئی ڈیزائن ہوتا ہے، وہ پڑا پڑا سال ہا سال تک اس کا نام و نشان مٹ جائے، اس طرح جو ہے وہ اسلام پرانا ہو جائے گا۔ حتی لا یدری ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک، کوئی ہلاک حتیٰ کہ نہ کسی کو روزے کا پتہ ہوگا، نہ نماز کا پتہ ہوگا، نہ قربانی کا پتہ ہوگا، ولا صدقۃ، نہ کسی کو صدقے کا پتہ ہوگا۔ لوگ سوئیں گے رات کو، کتاب اللہ سے اللہ آیات اٹھا لے گا، اللہ کی کتاب خالی صفحات رہ جائیں گے، کوئی آیت قرآن کی دنیا میں باقی نہیں رہے گی، کوئی پڑھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کی توہین سے بچانے کے لیے شاید اللہ رب العزت اس کو کتاب کی جو ہے وہ آیات بھی اٹھا لیں گے۔ اور لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بوڑھا شخص ہوگا اور ایک بوڑھی عورت ہوگی، ایک بوڑھا شخص ہوگا اور ایک بوڑھی عورت، یعنی خود بوڑھے ہوں گے، بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت۔ وہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے دادا سے سنا، ہم نے اپنے دادا سے سنا وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوتے تھے، اپنے دادا سے سنا وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ہم نے بھی لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے بھی وہی کہا۔ یعنی خود بوڑھے ہوں گے، یعنی اندازہ کریں کتنے سال گزر جائیں گے اس پہ کہ لفظ لا الہ الا اللہ کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا اللہ اللہ، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا جائے گا۔ یہ بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت کہے گی ہم نے اپنے دادا سے لا الہ الا اللہ سنا تھا اور ہم نے بھی پڑھا تھا۔ تو اس حدیث کے راوی حذیفہ بن یمان ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں صلہ ابن زفر، وہ ان کو کہتے ہیں کہ اس بوڑھے شخص اور بوڑھی اماں کے لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا فائدہ؟
انہوں نے منہ ادھر کر لیا. پھر وہ کہتا جی کو فائدہ ہوگا, انہوں نے پھر ادھر کر. پھر تیسری دفعہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے کچھ دین نہیں پڑھا, انہوں نے دادا سے سنا لا الہ الا اللہ, انہوں نے بھی کہہ دیا, کوئی کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان تک لا الہ الا اللہ پہنچا, انہوں نے کہہ دیا, اللہ اسی سے ان کو جہنم کی آگ سے نجات دلا دے گا. صرف ایک بات کہ ہم نے اپنے دادا سے سنا تھا لا الہ الا اللہ, ہم نے بھی کہہ دیا. اس بوڑھا عورت, وہ بوڑھا شخص اور بوڑھی عورت کو اللہ آگ سے نجات دلا دے گا.